السلام علیکم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن درخت یا کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ انصار کی ایک عورت یا مرد نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے لیے ایک ممبر نہ بنائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ممبر تیار کیا۔ پھر جب جمعے کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دینے کے لیے ممبر کی طرف منتقل ہو گئے اور کھجور کا تنا بچوں کی طرح سسکیاں لے کر رونے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر سے اتر کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تو وہ اس بچے کی طرح ہچکیاں بھرنے لگا جسے چپ کرایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ خشک تنا اس لیے رونے لگا تھا کہ وہ اپنے پاس ذکر الہی سنا کرتا تھا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 3584۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں مدینے کے باغات میں سے ایک باغ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ اچانک ایک شخص آیا اور اس نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں نے انہیں وہ خوشخبری دی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ انہوں نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے بھی دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھولو اور اسے بھی جنت کی بشارت سناؤ۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے انہیں وہ خوشخبری دی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ انہوں نے بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر ایک اور شخص نے بھی دروازہ کھلوانا چاہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دو اس مصیبت پر جو اسے پہنچے گی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے مطلع کیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی اور مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 3693۔